اللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یجتبی الیہ من یشاء وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ صدق اللہ العظیم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم محترم علماء کرام، بزرگان محترم، دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان اعظام، اللہ رب العزت نے 18,000 مخلوق پیدا کیا۔ ان 18,000 مخلوق میں اللہ نے انسان کو اشرف بنایا، اور ان انسانوں میں اللہ نے ہمیں اور آپ پر نگاہ محبت ڈالی۔ اگر اللہ ہمارے اور آپ پر نگاہ محبت نہ ڈالا ہوتا، اگر خدا کی نگاہ محبت ہمیں اور آپ کو حاصل نہ ہوتی تو ہم اور آپ اس لباس میں، اس جگہ، اس حال میں موجود نہ ہوتے۔ پتہ نہیں کس ماحول میں ہوتے، کس حال میں ہوتے اور کس دین پر ہوتے۔ اللہ نے محبت کی نگاہ ڈال دی تو اللہ نے ہمیں یہ حال دیا، یہ ایمان دیا، یہ موقع دیا۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ جس وقت اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں پیدا فرمایا، ٹھیک اسی وقت اللہ نے نہ معلوم کتنی مخلوق کو پیدا کیا ہوگا۔ اسی دن، اسی وقت سانپ بھی، بچھو بھی، بیل بھی، گدھا بھی، پتہ نہیں کون کون سی مخلوق پیدا ہوئی ہوگی۔ اللہ اس بات پہ قادر تھا کہ ہمیں کوئی اور مخلوق بنا دیتا، لیکن اس نے کسی اور مخلوق کے بجائے ہمیں اور آپ کو اس نے انسان بنا دیا، اور اسی انسان بنانے کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ نے صحیح سالم بنایا۔ پتہ نہیں کتنے ایسے انسان جو پاؤں سے معذور، کتنے ایسے انسان جو ہاتھ سے معذور، جو بولنے سے معذور، مگر رب کریم نے ہمیں آپ کو نگاہ محبت سے دیکھا تو اللہ نے صحیح سالم ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا۔ اور پھر اس کے ساتھ ٹھیک اسی وقت کچھ اللہ کے بندے پتہ نہیں کس گھر میں پیدا ہوئے ہوں گے، کوئی کفر کے گھر میں، کوئی شرک کے گھر میں، کوئی کسی اور مکان میں پیدا ہوا۔ اللہ اگر ہمیں کسی اور ماحول میں پیدا کر دیا ہوتا تو پتہ نہیں آج ہم کس کے سامنے اپنی پیشانی جھکائے ہوتے اور کس کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوتے، مگر رب کریم نے ہمارے اور آپ کے لیے ایک ایسے گھر کا انتخاب فرمایا جس گھر میں ایمان کا چراغ پہلے سے جل رہا تھا۔
اللہ رب العزت نے ہمیں ایسے مکان میں پیدا کیا، یہ اس بات کی پہچان ہے کہ اس اللہ نے نگاہ محبت سے ہمیں اور آپ کو دیکھا ہے۔ یہ انسان جو دنیا میں آیا، تو ہر انسان جو دنیا میں آیا ہے، ہر انسان کے لیے اس دنیا میں 3 دن بڑے اہم اور بڑے نازک ہیں۔ ذرا جو حضرات سامنے بیٹھے ہیں میں ان کی توجہ چاہوں گا کہ ہر انسان جو دنیا میں آیا، ہر انسان کے لیے اس دنیا میں 3 دن بڑے اہم ہیں۔ ایک دن اس کی پیدائش کا، کہ جس دن انسان پیدا ہوتا ہے وہ دن بڑا نازک اور بڑا اہم ہوتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، جس گھر میں بچہ پیدا ہونے والا ہو، گھر کے تمام لوگ فکر مند ہو جاتے ہیں، ہر انسان فکر میں آ جاتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ پیدائش کے درمیان، ولادت کے درمیان ماں کی جان چلی جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پیدا ہونے والا بچہ ہی پیدا ہوتے ہوتے دم توڑ دے۔ اس لیے گھر کے تمام انسان حرکت میں رہتے ہیں، فکر میں رہتے ہیں۔ تو پہلا دن ہر انسان کے لیے بڑا نازک اور بڑا اہم ہوا کرتا ہے، اور دوسرا دن ہر انسان کے لیے بڑا نازک وہ ہے ہر انسان کی موت کا دن۔ ہر انسان کا کہ موت کا وقت بڑا اہم اور بڑا نازک ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ جس انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے، انسان کی زبان بند ہو جاتی ہے، بولنے کی طاقت اس کی سلب ہو جاتی ہے، چھن جاتی ہے، مگر اس پر بڑے عجیب حالات ہوتے ہیں، بڑی مشکلات میں وہ انسان ہوتا ہے، مگر زبان بند ہو چکی ہے، ہمیں آپ سے وہ کچھ کہہ نہیں سکتا، اس کے اوپر بڑے مشکلات کی گھڑی ہوتی ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ انسان کے لیے موت کا وقت اور موت کا دن بڑا سخت اور بڑا کٹھن کا ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی قوت عطا فرمائی تھی، ابراہیم علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑا زبردست قلب عطا فرمایا تھا، جن کے قلب کے بارے میں ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ نمرود نے جو آگ روشن کی، جس آگ کے شعلے آسمان کی طرف جا رہے تھے، ایسی آگ کو دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام پہ ذرہ برابر کوئی حرکت پیدا نہیں ہوئی، کوئی لرزہ طاری نہیں ہوا، کوئی خوف طاری نہیں ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے اطمینان کے ساتھ وہاں موجود رہے اور فرمایا، اگر مجھے اللہ کے نام پہ اس آگ میں جانا ہو میں پورے طور پہ تیار ہوں۔ جس ابراہیم علیہ السلام کی قلب کا یہ حال تھا، جن کی قوت اس قدر مضبوط تھی، اس ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے پوچھا، اے ملک الموت، جس وقت تم کسی فاسق انسان، کسی فاجر انسان، کسی گناہگار اور کسی نافرمان انسان کی روح کو نکالنے آتے ہو، اس وقت تمہاری شکل کیا ہوتی ہے؟ اس وقت تمہاری شکل کیا ہوتی ہے؟ تمہاری صورت کیا ہوتی ہے؟ ملک الموت نے کہا، اے ابراہیم علیہ السلام، میں جس شکل میں انسان کے سامنے آتا ہوں، جس صورت میں انسان کے سامنے آتا ہوں، آپ میری اس شکل کو، میری اس صورت کو نہیں دیکھ سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ پھر ملک الموت نے منع کیا، آپ ہمیں نہیں دیکھ سکتے، آپ کے اندر یہ ہمت نہیں ہے کہ اس شکل و صورت کو آپ دیکھیں جس شکل و صورت میں کسی نافرمان اور کسی گناہگار بندے کی روح نکالنے آتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بار بار اصرار کرنے پر، ابراہیم علیہ السلام کے بار بار کہنے پر ملک الموت نے کہا، حضرت آپ ذرا اپنی آنکھوں کو بند کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں کو بند کیا،
تھوڑی دیر میں کہا اپنی آنکھوں کو کھولیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں کو جب کھولا تو ملک الموت ایسی خوفناک، ایسی ہیبت ناک اور ایسی ڈراؤنی صورت میں ظاہر ہوئے کہ ان کے ناخن نہایت بڑے بڑے، بال گھنگریالے، آنکھ نیلی اور پیلی، چہرہ بالکل سیاہ، بدن بالکل بھدا سا، دانت بالکل بڑے بڑے، ایسی بھیانک صورت میں وہ فرشتہ ظاہر ہوا کہ جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا، دیکھتے ہی ابراہیم علیہ السلام وہاں بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تھوڑی دیر کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو جب ہوش آیا تو ہوش آنے کے بعد پوچھا، ہوش آنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے فرشتہ، اگر گناہگار بندوں کے لیے، اگر نافرمان بندوں کے لیے، اگر خدا کے نافرمانی کرنے والے انسانوں کے لیے عذاب قبر نہ ہوتا، اگر ان کے لیے عذاب محشر نہ ہوتا تو تمہاری اس صورت میں آنا ہی اس کے عذاب کے لیے کافی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہر انسان کے لیے موت کا وقت کتنا کٹھن اور کتنا مشکل ہوتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک نوجوان آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا، حضرت اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ قدرت عطا فرمائی ہے کہ اگر آپ کسی قبر کے پاس جائیں اور قم بإذن اللہ کہہ دیں، قم بإذن اللہ کہہ دیں تو وہ قبر سے انسان زندہ ہو جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنی نگاہوں سے دیکھوں کہ کس طرح ایک مردہ اپنی قبر سے زندہ ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، چلو۔ ایک پرانی قبر کے پاس گئے اور وہاں جا کر قم بإذن اللہ کہا۔ ایک جوان بندہ اپنی قبر سے باہر نکلا اور کہنے لگا، کیا قیامت قائم ہو گئی؟ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، ابھی قیامت تو نہیں آئی، مگر اس جوان نے کہا تھا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کوئی مردہ اپنی قبر سے کس طرح زندہ ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تیرے مرے ہوئے کتنا زمانہ ہو گیا؟ اس نے کہا، اندازہ لگتا ہے کہ 300 سال ہو گئے ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس جوان سے پوچھا، تو دنیا سے مر چکا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ جس وقت انسان کی روح نکلتی ہے، جس وقت انسان پہ موت آتی ہے، اس وقت انسان کو تکلیف کیسی ہوتی ہے، کس طرح انسان کی روح نکلتی ہے؟ اس جوان نے کہا کہ موت کے وقت انسان کو جو تکلیف آتی ہے، موت کے وقت انسان کو جو تکلیف آتی ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی زندہ جانور کھڑا ہو، زندہ بیل کھڑا ہو، زندہ جانور، زندہ بیل سے اگر اس کے بدن سے چمڑے کو نکالا جائے تو زندہ جانور کے بدن سے چمڑے کو نکالتے ہوئے جانور کو جو تکلیف ہوتی ہے، ایسی ہی تکلیف ایک گنہگار انسان کو موت کے وقت ہوا کرتی ہے۔ میرے دوستو، آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک وہ انسان جو اللہ کا فرما بردار نہیں، ایک وہ انسان جو متقی پرہیزگار نہیں، اگر وہ فاسق ہے، اگر وہ فاجر ہے، اگر وہ گناہگار ہے، اور موت کے وقت اس کو کیسی تکلیف ہوا کرتی ہے۔ اور ایمان والوں کے لیے ایک اور مشکل گھڑی آتی ہے، ایمان والوں کے لیے ایک بڑی مشکل گھڑی آتی ہے۔ مشکل گھڑی یہ ہے کہ جب انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو وہاں ایک فرشتہ، وہاں ایک معصوم صورت، ایک معصوم صورت میں ایک انسان آ کے کھڑا ہوتا ہے، اس کے ایمان کو لوٹنا چاہتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے، اللہ کے بندے، دنیا سے جانے کا وقت آ چکا، دنیا سے تیرے جانے کا وقت آ چکا، تم اس دنیا میں جا رہے ہو جس دنیا سے میں واپس آ رہا ہوں۔ میں نے سوچا کہ اس دنیا کے حالات کو میں دیکھ چکا ہوں، میں نے سوچا کہ وہاں کے حالات تجھے بتاؤں۔ سنو، جو اہل ایمان ہیں، جو کلمہ کے پڑھنے والے ہیں، وہ کلمہ کے پڑھنے والے جو بھی یہاں سے گئے ہیں وہ جہنم میں چلے گئے، اور جو بغیر کلمے کے گیا
وہ جنت میں گیا، میں خیر خواہ بن کر تیرے سامنے آیا ہوں، میں خیر خواہ بن کر تیرے سامنے آیا ہوں، اخیر وقت میں دھوکے میں نہ پڑو، کلمات کو چھوڑ دو، کفر اور شرک کو اختیار کر لو تاکہ تم جنت میں چلے جاؤ۔ یہ بڑی آزمائش کا وقت ہوتا ہے انسان کے لیے، جو سامنے کھڑے ہو کر معصوم سی صورت میں اور ہمدردی کے انداز میں انسان کے ایمان کو لوٹنا چاہتا ہے، اس وقت انسان اپنے ایمان پہ ثابت قدم رہ جائے، یہ اللہ کا فضل ہو تبھی ثابت قدم رہ سکتا ہے۔ تو موت کا وقت بھی انسان کے لیے بڑا مشکل کا ہوا کرتا ہے۔ تو پہلا دن ہر انسان کے لیے اس کی ولادت اور پیدائش کا، اور دوسرا دن انسان کے لیے اس کی موت کا، اور تیسرا دن انسان کے لیے میدان محشر کا۔ یہ محشر کا میدان ہر انسان کے لیے بڑا مشکل اور بہت کٹھن وقت ہوگا، اتنا کٹھن کہ جو انسان محشر کے میدان میں پہنچا اور وہاں اس سے حساب و کتاب ہوا، اس سے اللہ کی طرف سے محاسبہ ہوا، وہ انسان مصیبت اور پریشانی میں گرفتار ہوا۔ روایت میں آتا ہے، آپ ذرا اندازہ لگائیں، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ بلائیں گے اور بلانے کے بعد اس سے پوچھیں گے، اے قوم، تمہیں کس نے کہا تھا کہ مجھے چھوڑ کر عیسیٰ کو خدا بنا لو؟ کس نے کہا تھا مجھے چھوڑ کے عیسیٰ کو اللہ بنا لو؟ کس نے کہا تھا مجھے چھوڑ کے ان کی پوجا کرو؟ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم جھوٹ بولے گی اور یہ کہے گی کہ سامنے عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں، آپ ذرا ان سے پوچھیں، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ خدا کو چھوڑ کر مجھے خدا بنا لینا۔ اللہ جانتے ہیں کہ اس کا یہ کہنا جھوٹ ہے، عیسیٰ علیہ السلام جانتے ہیں ان کا یہ کہنا افطرا اور بہتان ہے، مگر اس کے باوجود اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام کو بلائیں گے اور بلانے کے بعد پوچھیں گے، اے عیسیٰ، ایک سوال ہوگا عیسیٰ علیہ السلام سے، ایک سوال ہوگا عیسیٰ علیہ السلام سے، اے عیسیٰ، کیا آپ نے ان سے کہا تھا کہ مجھے خدا بنا لو؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اس سوال کے سننے پر ایسا خوف طاری ہوگا کہ ان کے رونگٹے سے خون کے قطرے بہ پڑیں گے۔ میرے دوستو، یہ محشر کا میدان کتنا ہولناک، یہ محشر کا میدان کتنا خطرناک ہوگا۔ روایت میں آتا ہے، سارے انبیاء نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، ہر نبی اپنی نبوت کے مقام، اپنی رسالت کے مقام کو بھول کر نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے اور پکارتے ہوں گے، ہائے میرے اللہ، میرا یہاں پہ کیا ہوگا؟ جب نبیوں کا یہ حال ہوگا، رسولوں کا یہ حال ہوگا، رسولوں کے امام کا یہ حال ہوگا، سارے انبیاء کا یہ حال ہوگا کہ محشر کے میدان میں ہر کوئی پریشان اور خوفزدہ ہوگا۔ تو ہم اور آپ جن کو یہ مقام حاصل نہیں، جن کو یہ درجہ حاصل نہیں ہے، محشر کے میدان میں ہمارا اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ لہذا انسان کو چاہیے کہ اپنی موت کے بارے میں فکر مند رہے، اپنی محشر کے بارے میں فکر رہے۔ حضرت عبداللہ سہل تستری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں جنت میں جانے کا موقع ملا، مجھے خواب میں جنت میں جانے کا موقع ملا، وہاں 300 نبیوں سے مجھے ملاقات کی سعادت حاصل ہوئی، 300 انبیاء کرام کی ملاقات ہوئی۔ میں ہر نبی کے پاس ایک ایک کر کے ملاقات کے واسطے گیا اور ہر نبی سے میں نے پوچھا، آپ اللہ کے نبی تھے، مگر یہ بتائیں کہ دنیا میں آپ کو سب سے زیادہ خوف کس بات کا تھا؟ آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ خطرہ کس بات کا تھا؟ آپ کے اوپر سب سے زیادہ رقت کس بات پہ آتی تھی؟ حضرت عبداللہ سہل تستری فرماتے ہیں، سارے نبیوں کا جواب ایک ہی تھا، ہر نبی نے یہ کہا، دنیا میں ہمیں یہ خوف لگا تھا، دنیا میں ہمیں یہ خوف لگا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ مرتے ہوئے ہماری زبان سے کلمہ جاری نہ ہو۔
ہماری زبان سے کلمہ نہ نکل پائے، ہمیں اس بات کا خطرہ لگا ہوا تھا۔ اللہ اکبر میرے دوستو، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی موت کے بارے میں خطرہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سوء خاتمہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ زبان سے کلمہ جاری نہ ہونے پائے۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ پہنچا، اور پہنچنے کے بعد اس نے عرض کیا، حضرت آپ بہت روتے ہیں، آپ پر رونے کی کیفیت بہت زیادہ ہے، آپ کیوں اتنا روتے ہیں؟ سفیان ثوری نے فرمایا، ابتدا میں میں اپنے گناہوں پہ روتا تھا، ابتدا میں اپنے گناہوں پہ روتا تھا، اب اس بات پہ روتا ہوں کہ کہیں مرنے کے وقت ہماری زبان سے کلمہ جاری نہ ہو سکے۔ یہ مرتے ٹائم انسان کی زبان سے کلمے کا جاری ہونا، یہ انسان کے حسن خاتمہ کی پہچان ہے۔ ایک صحابی جن کے موت کا وقت قریب آیا، وہ بہت بے پناہ رو رہے تھے، آہوزاری کے ساتھ رو رہے تھے۔ دوسرے صحابی آئے، کہنے لگے، آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ آپ کے اوپر رونے کی یہ کیفیت کیوں ہے؟ ارے آپ کو تو جنت کی بشارت سنائی گئی ہے، کیا آپ سے کوئی گناہ ہو گیا؟ کیا آپ سے کوئی گناہ ہو گیا؟ صحابی نے اپنے سامنے سے ایک دانہ اٹھایا، اور دانہ اٹھا کر انہوں نے فرمایا، اس دانے کے برابر بھی ہم سے کوئی گناہ نہیں ہوا، اس دانے کے برابر بھی ہم سے کوئی گناہ نہ ہوا۔ پھر پوچھا، تو پھر آپ کیوں روتے ہو؟ صحابی نے عرض کیا، اس بات پہ روتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مرنے سے پہلے میری زبان پہ کلمہ جاری نہ ہو۔ میرے دوستو، یہ صحابہ، یہ اولیاء کرام جو اپنے موت کے وقتوں سے ڈرا کرتے تھے، ہمیشہ اس بات کی دعا کرتے تھے، اے میرے اللہ مجھے ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمانا، میری موت سے پہلے میری زبان پر کلمہ کو جاری فرما دینا۔ میرے دوستو، کبھی انسان سے کوئی گناہ ہوتا ہے، اللہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ کی پکڑ آتی ہے، تو انسان کی زبان سے کلمہ سلب ہو جاتا ہے، انسان کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوتا۔ فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ جن کی خدمت میں ایک جوان بندہ آیا کرتا تھا، فضیل ابن عیاض کو ایسا لگا کہ اس جوان کے آنے سے اس کا فائدہ ہوگا، آگے چل کے یہ جوان کسی کام کا بنے گا۔ چند دنوں کے بعد اس جوان کا آنا بند ہو گیا۔ کسی نے بتایا، حضرت وہ جوان بیمار ہو چکا، حضرت وہ جوان بیمار ہو چکا۔ فضیل ابن عیاض اس کی عیادت کے واسطے تشریف لے گئے۔ فضیل نے دیکھا بستر پہ پڑا ہوا ہے، آخری دم لے رہا ہے۔ فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ نے اس کے سامنے یاسین پڑھنا شروع کیا۔ فضیل ابن عیاض نے یاسین پڑھنا شروع کیا۔ اس نے آنکھ کھولی، اور آنکھ کھولنے کے بعد کہا، حضرت آپ میرے سامنے یاسین نہ پڑھیں، مجھے یاسین کا سننا گوارا نہیں، مجھے یاسین کا سننا پسند نہیں ہے، آپ یاسین میرے سامنے نہ پڑھیں۔ فضیل حیران ہو گئے، آخری وقت ہے، آخری وقت میں یاسین کے پڑھنے سے اور یاسین کے سننے سے انسان پر آسانی ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا ہوا کہ اسے یاسین کا سننا گوارا نہیں ہے۔ فضیل ابن عیاض نے یاسین کا پڑھنا بند کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے کلمہ پڑھنا شروع کیا۔ جیسے ہی انہوں نے کلمہ پڑھنا شروع کیا، اس جوان نے اپنی آنکھیں کھولی، اور آنکھ کھول کر اس نے کہا، مجھے کلمہ کا سننا بھی گوارا نہیں ہے، مجھے کلمہ کا سننا بھی پسند نہیں ہے۔ فضیل حیران ہو گئے، اے میرے خدا، پتہ نہیں کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے، نہ اسے یاسین کا سننا گوارا ہے، نہ اسے کلمہ کا سننا پسند ہے۔ اسی حال میں فضیل کھڑے رہے، انہوں نے دیکھا اس کی زبان چپک گئی، دونوں ہونٹ بیٹھ گئے، اور بغیر کلمے کی اس جوان کی موت آ گئی۔ لکھا ہے فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ
کے اوپر بڑا غم سوار ہوا، بڑا غم طاری ہوا۔ میرے مولا کون سا ایسا گناہ ہوا، کون سی ایسی پکڑ آ گئی کہ یاسین کا سننا گوارا نہیں ہے، یاسین کا پڑھنا گوارا نہیں ہے، کلمے کا سننا گوارا نہیں ہے۔ میرے مولا یہ کون سی بات آ گئی؟ لکھا ہے 40 دنوں تک فضیل بن عیاض کے چہرے پر نہ کوئی خوشی نہ کوئی مسکراہٹ، ایک غم کا عالم، ہمیشہ رنجیدہ نظر آتے رہے۔ 40 دن کے بعد فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکایا اور سر کو سجدے میں لے جا کر آہوزاری کے ساتھ دعائیں کی، اے میرے مولا یہ کون سا ایسا گناہ ہوا جس گناہ کے نتیجے میں وہ بندہ بغیر کلمے کی موت مرا، اس بندے کو یاسین کا سننا گوارا نہ ہوا، اس بندے کو کلمے کا سننا پسند نہ آیا۔ بہت ہی آہوزاری کے ساتھ، بہت ہی آہو بکا کے ساتھ، بہت ہی رونے گڑ گڑانے کے ساتھ فضیل بن عیاض نے سجدے میں سر کو رکھا۔ تھک گئے سجدہ کرتے کرتے، تھک گئے روتے روتے، تھک گئے دعا کرتے کرتے، سر کو اٹھایا آرام کرنے واسطے بستر پہ گئے۔ آنکھ لگی، خواب دیکھا، محشر کا منظر ہے، خواب دیکھا محشر کا منظر ہے۔ ایک کنارے سے رونے کی آواز، ایک کنارے سے بلبلانے کی آواز آتی ہے۔ فضیل فرماتے ہیں میں بھی دوڑا ہوا گیا، کون روتا ہے، کون بلبلاتا ہے؟ جب میں وہاں قریب پہنچا دیکھا ایک جوان بندہ زمین پہ پڑا ہوا ہے، اپنے سینے اور اپنے پیٹ کو زمین پہ چپکائے ہوا ہے، ہاتھ کو زمین پہ لگائے ہوا ہے، فرشتہ اسے گھسیٹ رہا ہے، چلو جہنم کی طرف۔ فرشتہ گھسیٹتا ہے، چلو جہنم کی طرف۔ یہ روتا ہے، دہائی دیتا ہے، فریاد کرتا ہے، فرشتہ ذرا مجھے چھوڑ دو، مجھے بچا لو، مجھے رہنے دو۔ فرشتہ کہتا ہے نہیں نہیں، تجھے جہنم میں مجھے لے جانا ہے، تجھے جہنم میں ہمیں ڈالنا ہے۔ فضیل فرماتے ہیں میں آگے بڑھا، میں نے اس کے چہرے کو دیکھا، چہرہ دیکھ کر میں پہچان گیا، ارے یہ تو وہی جوان ہے جو میرے پاس آیا جایا کرتا تھا اور جس کی موت کے وقت میں نے یاسین پڑھی تھی، کلمہ پڑھا تھا، مگر اس کی زبان سے کلمہ جاری نہ ہوا۔ یہ وہی جوان ہے۔ میں نے فرشتے سے کہا فرشتہ ذرا مجھے مہلت دے دو، مجھے موقع دے دو، میں اس جوان سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ فرشتے نے چھوڑا، وہ جوان کھڑا ہوا۔ میں نے اس جوان سے کہا کیا تم نے مجھے پہچانا؟ اس نے کہا ہاں میں نے آپ کو پہچان لیا۔ فضیل بن عیاض نے پوچھا تیرا یہ حال کیوں ہو گیا، تیرے ساتھ یہ سختی کا معاملہ کیوں ہوا، تیری زبان سے کلمہ جاری کیوں نہیں ہوا، میں نے یاسین کی تلاوت کی تجھے سننا پسند کیوں نہیں آیا؟ تو اس جوان نے کہا بات یہ ہے کہ مرنے کے بعد میری روح کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا میرے بندے تمہارے اندر، میرے بندے تمہارے اندر دو گناہ تھے، میرے بندے تمہارے اندر دو گناہ تھے، اس دو گناہ کی وجہ سے تیری زبان سے کلمے کا جاری ہونا پسند نہیں آیا، مجھے گوارا نہ ہوا کہ تیری زبان سے موت کے وقت کلمہ جاری ہو۔ گناہ کیا تھا؟ گناہ یہ تھا کہ تم سال میں 1-2 دفعہ شراب پی لیتے تھے، سال میں 1-2 دفعہ شراب تاڑی پی لیتے تھے، اور دوسرا گناہ یہ تھا کہ تم اپنے بھائیوں سے، اپنے جیسے انسانوں سے حسد رکھتے تھے، تیرے دل میں حسد تھا اور تیری زبان پہ شراب کا اثر تھا۔ تو مجھے غیرت آئی کہ جس زبان سے اس نے شراب کو پیا، جس دل کے اندر اس نے حسد کو رکھا، اس زبان سے کلمہ جاری ہو، لہذا کلمے کو میں نے چھین لیا، بلکہ تیرے دل کو میں نے اتنا سخت کر دیا کہ تجھے اس کلمے کا سننا بھی گوارا نہ ہوا، یاسین کا سننا بھی گوارا نہ ہوا۔ میرے دوستو، جو اللہ پکڑ پہ آتے ہیں، جو اللہ مواخذہ پہ آتے ہیں، موت کے وقت انسان کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہوتا۔ میرے دوستو، ذرا ہم اور آپ اپنی موت کو یاد کریں، کیا ہماری موت آئے گی تو کیا ہمیں پتا ہے کہ موت کے وقت ہماری زبان سے کلمہ جاری ہوگا یا نہیں ہوگا، حسن خاتمہ نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ موت
کلمے والی موت آئے گی یا نہیں آئے گی؟ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ڈرتے رہیں اور اپنے اللہ سے عدل کے بجائے اللہ سے ہم فضل کو مانگا کریں۔ اب ذرا سنیں، اللہ رب العزت کی دو شان ہے۔ اللہ کی ایک شان شان کریمی ہے اور اللہ کی ایک شان شان بے نیازی ہے۔ اللہ کی ایک شان شان کریمی ہے اور اللہ کی ایک شان شان بے نیازی ہے۔ اللہ کبھی شان بے نیازی دکھاتا ہے، کبھی شان بے نیازی دکھاتا ہے، تو اس کے شان بے نیازی میں پتہ نہیں کون کون آ جاتا ہے، اور شان کریمی دکھاتا ہے تو کتنے بڑے بڑے گناہگار اللہ کی شان کریمی میں آ کر بڑا سے بڑا مقام حاصل کر لیتے ہیں۔ ابھی آپ نے شان بے نیازی کو دیکھا کہ ایک بندہ جس سے صرف 2 گناہ ہوئے، اس 2 گناہ کی بنا پر شان بے نیازی ظاہر ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آ گئی۔ اب ہم آپ کو ذرا سنانا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت شان کریمی کا مظاہرہ فرماتے ہیں۔ اللہ جس بندے پر شان کریمی ڈالتے ہیں، اپنے بندوں کو اللہ شراب کے اڈے سے نکال کر، گناہوں کی جگہوں سے نکال کر، معصیت کی جگہوں سے نکال کر، خرافات کی جگہوں سے نکال کر، رسم و رواج کی جگہوں سے نکال کر اللہ تعالیٰ ولایت کے مقام تک پہنچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ تقوی کے درجے تک پہنچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے محبوبیت کے درجے تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ شان کریمی رکھتا ہے، جس بندے پر اللہ کی شان کریمی ظاہر ہو جائے کوئی کہا نہیں جا سکتا۔ اس لیے میرے دوستو، آج ہمیں اور آپ کو یہاں سے یہ بات لے کر جانی ہے کہ میرے مولا، ہم شان بے نیازی سے پناہ چاہتے ہیں اور شان کریمی کا مطالبہ کرتے ہیں، شان کریمی کا سوال کرتے ہیں۔ ہم اگر شان کریمی کا سوال کرتے رہیں، اللہ نگاہ محبت سے دیکھ کر گناہوں کو معاف کر کے اللہ پتہ نہیں ہمیں کس مقام تک پہنچا دے۔ فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ ڈکیتی کرتے ہیں، ڈاکو ہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ایک انسان جو ڈکیتی کرتا ہو، پتہ نہیں کتنے انسان ان سے ڈرتے تھے، کتنے انسان ان سے خوف زدہ تھے، مگر اللہ رب العزت کے یہاں شان کریمی ان پر ظاہر ہو گئی۔ اللہ نے ڈکیتی کے راستے سے انہیں نکالا، سارے انسان کے مال کو انہیں پہنچایا، اور اللہ رب العزت نے فضیل بن عیاض کو ولایت کا مقام عطا فرمایا۔ جو اللہ ایک ڈکیت انسان کو ولایت کا مقام دے سکتا ہے، اگر ہم اور آپ پچھلے رسم و رواج سے، گناہوں سے، خدا کی نافرمانی سے توبہ تائب ہو کر اچھے ماحول کو اپنائیں، اچھی جگہوں کو اپنائیں، اچھے طریقوں کو اپنائیں، اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے کا عہد کریں، تو جو اللہ وہاں فضیل کو ڈکیتی سے نکال کر ولایت کا مقام عطا کر سکتے ہیں، وہی اللہ ہمیں بھی گناہوں سے بچا کر اپنی ولایت و محبت کا مقام عطا کر سکتے ہیں۔ ذرا اندازہ لگائیے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ملک شام میں ایک یہودی رہا کرتا تھا۔ آج میں اسی مضمون کو آپ کے سامنے کھولوں گا کہ اللہ جب کسی پر محبت کی نگاہ ڈال دیتے ہیں، اپنی نظر عنایت اللہ کسی پہ ڈال دیتے ہیں، تو کس طرح گناہوں کے راستے سے اسے بچاتے ہیں، کس طرح اسے گناہوں کے راستے سے کھینچ کر اپنے راستے پر لاتے ہیں۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ اپنے بندوں کو اپنے تک کھینچ لیتے ہیں، گناہ کے راستے سے، کفر کے راستے سے، شرک کے راستے سے، خرافات کے راستے سے اللہ اپنے بندوں کو کھینچ کر اپنی طرف بلا لیتے ہیں۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ذرا غور سے سنیے گا، ملک شام میں ایک یہودی ہر سنیچر کو توریت کھولتا اور توریت کی تلاوت کرتا۔ ایک سنیچر کو جب اس نے توریت کو کھولا تو ایک صفحے پر محمد محمد اسے لکھا ہوا نظر آیا۔ اس نے سوچا کہ یہ نام کہاں سے آیا، کس کا نام؟ اس نے اس جگہ کو پھاڑ دیا، اس جگہ کو اس نے کاٹ کے نکال دیا،
پھر دوسرے سنیچر کو اس نے توریت کو کھولا، پڑھنا شروع کیا، پھر وہاں 4 جگہ محمد 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 لکھا ہوا نظر آیا، اس نے پھر 4 جگہ کو کاٹا، پھر تیسرے سنیچر کو اس نے کھولا، 8 جگہ اسے محمد محمد نظر آیا۔ ایک یہودی ہے، توریت کو پڑھنے والا ہے، دین اسلام کو ماننے والا نہیں ہے، مگر اللہ کی نگاہ کرم اس پر پڑتی ہے، نگاہ محبت اس بندے پہ پڑتی ہے، اللہ یہودیت سے اسے بچانا چاہتے ہیں۔ اللہ نے کیا